السلام علیکم دوستو، ذرا ایک لمحہ تصور کرو کہ ایک ایسا انسان جس نے 99 قتل کر دیے تو اللہ کے یہاں اس کا کیا حشر ہوگا۔ جی ہاں، یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ہے جس کا نام تاریخ نے محفوظ نہیں رکھا، لیکن اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کا انجام محفوظ کر دیا۔ جی ہاں دوستو، یہ کوئی عام گنہگار نہیں تھا، یہ وہ انسان تھا جس کے ہاتھوں 99 بے گناہ انسان قتل ہو چکے تھے۔ 99 جانیں، 99 قبریں، 99 چیخیں، اور ہر چیخ اس کے دامن سے لپٹی ہوئی تھی۔ جی ہاں دوستو، قتل اس کی عادت بن چکی تھی اور خون اس کے لیے معمول بن گیا تھا اور دل بالکل پتھر ہو گیا تھا دوستو۔ لیکن پھر ایک دن اسی پتھر دل کے اندر کہیں بہت گہرائی میں ایک سوال پیدا ہوا۔ بنی اسرائیل کا یہ قاتل خود سے پوچھ بیٹھا دوستو کہ کیا میرے لیے بھی اللہ کے یہاں واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ کیا اتنے قتل کرنے کے بعد بھی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ چنانچہ دوستو وہ ایک ایسے شخص کے پاس گیا جو عبادت گزار تھا، سجدے کرتا تھا، لیکن علم سے بالکل خالی تھا، اور اس قاتل نے پوچھا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ تو دوستو اس عابد نے بغیر سوچے کہہ دیا کہ نہیں، تمہاری کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ تھا بس، مگر یہ جملہ اس عابد کی ساری عبادت پر بھاری پڑ گیا دوستو۔ اس قاتل کے دل میں جو تھوڑی سی امید بچی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی اور اس کا غصہ ابھر آیا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور وہ عابد 99 کے بعد 100واں قتل بن گیا۔ اب قتل پورے ہو چکے تھے، 100 قتل مکمل ہو گئے تھے اور بنی اسرائیل کی زمین ایک اور خون کی گواہ بن چکی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے دوستو کہ یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ دوستو وہ شخص ایک دوسرے انسان کے پاس گیا۔ یہ شخص عبادت سے زیادہ علم والا تھا اور اس قاتل نے وہی سوال دہرایا، لیکن اس بار آواز میں غرور نہیں تھا، صرف ٹوٹا ہوا پن تھا، اور کہا کہ میں 100 قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے کوئی راستہ ہے توبہ کا؟ تو دوستو اس عالم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہارے اور توبہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، لیکن ایک بات سن لو، یہ بستی چھوڑ دو تم جہاں تم نے قتل کیے ہیں، یہ زمین تمہارے جرم کی گواہ ہے، اور تم فلاں نیک بستی کی طرف چلے جاؤ، وہاں نیک لوگوں کے ساتھ نئی زندگی شروع کرو۔ چنانچہ دوستو بنی اسرائیل کا یہ قاتل ایک لمحہ بھی نہیں رکا، نہ یہ سوچا کہ راستہ کتنا لمبا ہے، اور نہ یہ سوچا کہ وہ وہاں پہنچ بھی پائے گا یا نہیں۔ وہ بس چل پڑا، صرف اس نیت کے ساتھ کہ اب واپسی نہیں، اب صرف بدلنا ہے۔ راستے میں اس کے قدم لڑکھڑانے لگے، جسم تھک چکا تھا، سانسیں بھاری ہونے لگی تھی، اور اچانک اس کی موت آ گئی دوستو۔ وہ نہ نیک بستی تک پہنچ سکا اور نہ پرانی بستی لوٹ سکا، وہ راستے ہی میں زمین پر گر پڑا۔ چنانچہ دوستو اب زمین خاموش تھی، لیکن آسمان میں فیصلہ شروع ہو چکا تھا۔ چنانچہ عذاب کے فرشتے آئے اور کہنے لگے کہ اس نے پوری زندگی قتل کیے ہیں، اس کی روح ہمارے حصے میں۔ اور پھر رحمت کے فرشتے آئے اور بولے کہ یہ سچی توبہ کر کے نکلا تھا، اس کی نیت بدل چکی تھی، اس کا رخ بدل چکا تھا۔ چنانچہ دوستو بات بڑھنے لگی اور جھگڑا ہونے لگا۔ اسی لمحے اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آسمان سے اترا اور اس نے کہا کہ فیصلہ تو بڑا آسان ہے، زمین کو ناپ لیتے ہیں، جس بستی کے زیادہ قریب ہوگی اسی کے فرشتے اس کی روح لے جائیں گے۔ اگر وہ اس جگہ کے قریب ہوا جہاں سے گناہ کر کے آ رہا تھا تو عذاب والے فرشتے اس کو لے جائیں گے، اور اگر اس بستی کے قریب ہوا جہاں نیکی کے لیے جا رہا تھا تو رحمت کے فرشتے اس کو لے جائیں گے۔ چنانچہ دوستو زمین ناپی گئی اور وہ شخص نیک بستی کے زیادہ قریب پایا گیا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے زمین سکڑ گئی تاکہ وہ رحمت کے قریب ہو جائے۔ چنانچہ دوستو فیصلہ ہو چکا تھا، بنی اسرائیل کا وہ قاتل جس نے 100 قتل کیے تھے، سچی نیت کی وجہ سے اللہ کی رحمت میں چلا گیا۔ رحمت کے فرشتے اس کی روح لے گئے اور آسمان نے گواہی دی کہ اللہ بندے کے ماضی کو نہیں بلکہ اس کے پلٹنے کو دیکھتا ہے۔ اس واقعے سے دوستو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ کے یہاں گناہوں کی تعداد نہیں دیکھی جاتی بلکہ نیت دیکھی جاتی ہے، اور یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ علم کے بغیر بولی گئی ایک بات
انسان کو ہلاکت میں ڈال سکتی ہے، اور یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر آخری سانس تک رخ اللہ کی طرف ہو جائے تو آسمان بھی فیصلہ بدل دیتا ہے دوستو۔ جی ہاں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنی سایہ رحمت میں رکھے۔